ایسا اچھا انداز کہ سورۃ التین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، والتین والزیتون وطور سینین، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی اعلیٰ قسم کی ہیں، ان کی قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس انسان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے لوگوں کو ہم نے کیا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر اس کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق آ گئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر قرآن پاک کی پہلی آیات کا تذکرہ اور جو نازل ہونے والی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کس سورت کو لایا جا رہا ہے؟ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر کو، اور اس کے اندر قرآن پاک کے نازل ہونے کا بتایا جا رہا ہے. بڑا ہی ایسا نظام، ایسا انتظام، ایسا نظم کلام ہے کہ اس جیسا کہیں بھی نہیں ہے. اگر اشعار کو دیکھا جائے، سبع معلقات کے اندر جو اشعار تھے، پہلے اشعار تو بہت اعلیٰ قسم کے، لیکن آخر میں بالکل ہی عجیب قسم کے اشعار ذکر کیے گئے. اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر عدم تضاد ہے، آپس میں ایک چیز کی مخالفت نہیں ہے. ایک بات کہی گئی ہو پھر اس کا الٹ کر دیا گیا ہو، اس کا انکار کر دیا گیا ہو، قرآن پاک میں کہیں ایسا موجود نہیں ہے. کوئی صورت، کوئی چیز ایسی ہمیں نظر نہیں آتی. اور قرآن پاک کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اس کو آگے تفصیل بتا دی، اور بلکہ اجمال کے طور پر اس کے بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر اس پورے قرآن پاک پر عمل کر کے دکھا دیا، اور اثر انگیزی کے اندر قرآن پاک کا تو ثانی ہی نہیں ہے. اس کی مثال ہمارے سامنے ہزارہا مثالیں موجود ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ایسا اثر ہے، ایسی تاثیر ہے کہ بڑے بڑے شعراء بھی جب گزرتے تھے تو کانوں کے اندر کیا ہے، روئی ٹھونس لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کلام اللہ کو سن لیں اور وہ ہمارے دل پر اثر کرے اور ہم مسلمان ہو گئے. کئی مثالیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھ لیں، اپنی بہن سے قرآن پاک سنا اور سننے کے بعد ایمان لے آئے. اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں، بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے، وہ مکہ مکرمہ آئے ابو جہل کے پاس. ابو جہل نے اب ان کے کانوں میں روئی ٹھونس دی اور کہہ دیا کہ اس مکان کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف نہیں جانا. اور پھر جو سردار ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے کیوں منع کیا جا رہا ہے، تو وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فوراً ہی آپ پر ایمان لے آئے. تو اس طریقے سے اس کے اندر بہت بڑا اثر آج بھی موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ اس وقت موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج موجود نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر تاثیر آج بھی ویسی ہی کی ویسی ہے، لیکن آج یہ ہے کہ ہم اس جیسا، ہمارے اندر وہ عمل نہیں ہے، ہمارے اندر عمل کی کمی ہے، اور ہم قرآن پاک کو الفاظ کے اعتبار سے تو پڑھتے ہیں، اس کے معنی و مطالب اور مفاہیم میں غور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر وہ اثر نہیں کرتا. چونکہ وہ اہل زبان تھے، وہ سنتے جاتے تھے اور سمجھتے جاتے تھے، اور ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے. آج بھی اگر ہم تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں، تھوڑا سا اس کے اندر آج بھی وہی تاثیر موجود ہے. آج ہم پڑھنا شروع کریں اور پڑھتے جائیں، اور یہ آج بھی دلوں پر ویسے ہی اثر کرتا ہے. اور اس کے اندر معیار کلام یکساں ہے، ایک جیسا ہے. جیسے صورت شروع ہوئی ہے، آیات شروع ہوئی ہیں، ویسا ہی آخر تک چل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ شروع میں تو اعلیٰ قسم کے الفاظ ذکر کیے گئے ہوں، آخر میں بالکل ہی ادنا قسم کے الفاظ ذکر کیے گئے ہوں. بلکہ اس کے اندر تو یہاں تک ہے، اگر ایک مضمون کو ذکر کیا ہے تو اس مضمون کے اندر جو اس کے مختلف قسم کے پہلو ہیں، ان تمام کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے. جیسے سورۃ البقرہ کو ہی لے لیں، اس کے ابتدا میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے. 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، مسلمانوں کا تذکرہ ہے، کفار کا تذکرہ ہے، اور منافقین کا تذکرہ ہے. اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. ابتدائی آیات کے اندر سورۃ البقرہ کے شروع میں ایمان والوں کا تذکرہ کیا تو ان کی صفات ساتھ ساتھ بیان کر دی. کفار کا تذکرہ کیا، ان کی صفات ساتھ ساتھ بیان کر دی. منافقین کا تذکرہ کیا، ان کی صفات ساتھ ساتھ بیان کر دی، اور ان کو مثالوں سے واضح کر دیا.
اور اسی طریقے سے یہ منفرد انداز بیان ہے، اس جیسا انداز بیان کسی اور کلام میں نہیں ملتا، چاہے شعراء کا کلام ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا انداز بیان بہت اعلیٰ اور عمدہ ہے، اور اس کے اندر جامعیت ہے، پوری انسانی زندگی اس کے اندر سموئی ہوئی ہے، پوری انسانی زندگی کو یہ محیط ہے قرآن پاک۔ اب انسان کو اصول بتا دیے اس نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بطور نمونہ پیش کر دیا کہ آپ کی ذات اقدس جو کرتے جائیں وہ قرآن پاک کے مطابق کر رہے ہیں، اس لیے اس کے مطابق آپ لوگ چلتے جائیں، تو ایسا ہے کہ آپ قرآن پاک پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اعجاز القرآن کے حوالے سے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حفاظت قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی تدابیر ایسی کی ہیں کہ قرآن پاک آج تک محفوظ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، آج تک کوئی بھی کتاب، تینوں کتابوں میں سے کوئی کتاب آج تک موجود اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو آج تک برابر اسی طریقے سے ایک حرف کی اس کے اندر کمی نہیں آئی، اور نہ اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، بلکہ جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی ویسے ہی آج کے دور میں موجود ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو وعدہ خداوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں، یعنی ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن پاک کی حفاظت فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر کے دکھائی۔ کئی مواقع ایسے ہیں، کئی جگہیں ایسی آئیں کہ لوگ اس کے اندر تبدیلی کرنے کے خواہاں تھے کہ اس کے اندر تبدیلی کر دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر کے دکھائی۔ جب دور آیا اس کے اندر اعراب لگانے کا، تو اس میں قرآن پاک میں جہاں یہودیوں کا تذکرہ ہے سورۃ الکہف میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی والوں کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا، تو وہاں تذکرہ ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ انہوں نے کیا کیا اس وقت ان دونوں کا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اکٹھے ہی تھے، بستی کے اندر موجود آئے، تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ یہودی سب اکٹھے ہو کر آئے اور انہوں نے